بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے محمد فہیم کہتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن سسٹم پر. اگر آج ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں، اپنے طلباء میں جو نمبرز گیم چل رہی ہے اس کو دیکھیں، جتنے وہ مارکس حاصل کر رہے ہیں اس کو دیکھیں، جس قدر ان پہ اسکولس ایجوکیشن کا، پھر اکیڈمیز اور ٹیوشن کا جتنا سٹریس ہے، جتنا ان پہ وہ برڈن ہے، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں، اور جو ایک ٹاپرز کا سلسلہ جاری ہے پچھلے کچھ سالوں سے، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ شاید ہم دنیا کا سب سے بہترین اسکولنگ سسٹم چلا رہے ہیں. لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس تمام کے باوجود کہ ہمارے بچے جو مارکس بہت زیادہ ہائی لے رہے ہیں، مطلب مارکس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. مارکس حاصل کرنے کا، جس اسکول میں جائیں اس اسکولس کے باہر ایک پوسٹر، ایک فلیکس، ایک بینر اویزا ہوتا ہے، جی فلاں بورڈ میں ٹاپر، فلاں بورڈ میں ٹاپر، اتنے مارکس لیے، اتنے اے پلس گریڈ آئے، اتنے اے گریڈ آئے، تمام بچے پاس ہو گئے. تو اس پورے اگر ہم انوائرمنٹ کا جائزہ لیں، اس پورے ماحول کو دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ ہم تو شاید دنیا کا سب سے اچھا ایجوکیشن سسٹم رن کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور تھوڑی بہت ریسرچ کریں تو ہمیں یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ پاکستان کا جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ بھی، جو کالج کا سسٹم ہے وہ بھی، اور جو ہائر ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ بھی، شاید ہم پہلے جو ٹاپ 100 کنٹریز ہیں ان میں بھی پاکستان لائی نہیں کرتا اپنے ایجوکیشن سسٹم کو لے کے. تو آج ہم بات کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. اتنا ایجوکیشن میں سٹریس لینے کے باوجود، بچوں کو دباؤ میں رکھنے کے باوجود، والدین جو ہیں، ادارے اور والدین سب سے زیادہ جو کیئر کرتے ہیں بچوں کی ایجوکیشن کی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا شمار ٹاپ 100 کنٹریز میں نہیں ہوتا. تو آج ہم اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ وہ کون سے ممالک ہیں دنیا میں جو بہترین ایجوکیشن سسٹم لے کے چل رہے ہیں پوری دنیا کا، وہ پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں، اور وہ کیسے راج کر رہے ہیں. ان ممالک میں فن لینڈ ہے، جاپان ہے، رشیا ہے، ناروے ہے، اسرائیل ہے اور دیگر ممالک ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جن کے جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے. اور ہم میں سے تقریباً ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ جو فن لینڈ ہے وہ دنیا کا بہترین اسکولنگ سسٹم رکھتا ہے. جی ہاں، یہ وہی فن لینڈ ہے جس نے دنیا کو نوکیا موبائل دیا، جس نے دنیا کو اینگری برڈ جیسی گیم دی. تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں وہ کیا خصوصیات ہیں جو ہمارے ادھر نہیں ہیں اور فن لینڈ میں ادھر ہیں، اور وہ دنیا کے ایجوکیشن سسٹم پہ اس وقت جو ہے وہ راج کر رہے ہیں. OECD ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کا ایک پروگرام ہے پیزا، PISA، پیزا، پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ. یہ پروگرام 1997 میں لانچ کیا گیا اور 2000 میں اس پروگرام کے تحت پوری دنیا میں ایک ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا گیا. پیزا جو ہے وہ بچوں کا، جو 15 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا ریڈنگ، میتھس اور سائنس کا ٹیسٹ لیتا ہے. اس وقت دنیا کے قریباً 80 ممالک جو ہیں وہ اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں، اور فن لینڈ قریباً 2000 سے 2012 تک اس پیزا کے جو انٹرنیشنلی ٹیسٹ تھا اس میں وہ ٹاپرز رہے ہیں. تو دنیا کی پھر جو توجہ ہے وہ گئی ہے فن لینڈ کی طرف کہ آخر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ان کے بچے ہی کیوں ٹاپ کر رہے ہیں. تو دنیا نے پھر اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی، فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کو پڑھنا شروع کیا، تو اس سے بڑی حیرت انگیز جو ہیں وہ باتیں سامنے آئی ہیں. لاسٹ بھی ابھی یہ جو پیزا ہے یہ 3 سال میں ٹیسٹ لیتا ہے ایک بار، اور جو ابھی لاسٹ 2018 میں جو ٹیسٹ ہوا اس میں آسٹریلیا کے بچوں کی پہلی پوزیشن تھی، لیکن اس میں بھی فن لینڈ کی جو ہے وہ 4تھ پوزیشن تھی. تو آئیے ایکسپلور کرتے ہیں کہ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں ایسا کیا ہے کہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں موجود نہیں ہے. نمبر 1 کہ فن لینڈ میں ایجوکیشن جو ہے وہ سب کے لیے بالکل فری ہے. ایجوکیشن بھی فری ہے، بکس بھی فری ہیں، بیگس بھی فری ہیں، ایون دو کہ ان کے اسکول میں بچوں کو ایک ہیلدی لنچ دیا جاتا ہے، ہیلدی قسم کا لنچ جس میں دودھ شامل ہوتا ہے، جس میں سبزیاں شامل ہوتی ہیں، جس میں فش شامل ہوتی ہے، جس میں انڈا شامل ہوتا ہے. اس قسم کا وہ بچوں کو لنچ دیتے ہیں. وہ لنچ بھی جو ہے بالکل فری ہوتا ہے فن لینڈ میں. یعنی کہ جو ایجوکیشن ہے، اسکول کے ایجوکیشن بھی اور کالج کے ایجوکیشن بھی، وہ بھی بالکل فری ہے. نمبر 2
کہ فن لینڈ میں 7 سال کی عمر سے پہلے کوئی بچہ اسکول میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ غور کریں کہ فن لینڈ میں، جسے ہم کہتے ہیں جی یہ تو کافروں کا ملک ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس میں 7 سال سے پہلے کوئی بچہ اسکول میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ بچے کی جو پڑھائی کا سلسلہ ہے نا، وہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو فن لینڈ کی گورنمنٹ ہے وہ ایک کٹ والدین کو ان کے گھر پہ بھیجتی ہے۔ اس میں بچوں کے کھلونے بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں بچوں کے کپڑے بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس میں بچوں کی کتابیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ہم اس پہ کافی عرصے سے ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ وہ جو اس ٹائم پہ جو کتابیں وہ بھیج رہے ہیں، اس کتاب میں کیا شامل ہوتا ہے۔ شاید اس کتاب میں جو ہے وہ والدین کے لیے کوئی انسٹرکشنز ہوں بچوں کے لیے۔ بہرحال فن لینڈ کا ماننا یہ ہے کہ بچہ 7 سال سے پہلے گھر میں رہنا چاہیے، بچے کو اپنے والدین سے سیکھنا چاہیے۔ ان کا ماننا ہے کہ بچے کو اپنی نانا نانی، اپنے دادا دادی، اپنی فیملی، اپنے خاندان کے ساتھ جب وہ رہے گا تو وہ وہاں سے زیادہ سیکھے گا۔ لیکن یہ حکم تو ہمیں ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو ایون جو سب سے جو ایک اہم رکن ہے اسلام میں، وہ نماز ہے، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو آپ نے اس کے لیے بھی مجبور نہیں کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو 4-5 سال سے جب وہ ہو جائے تو آپ اس کو اپنے ساتھ مسجد لے کے جانا شروع کر دیں، لیکن وہ اس کے موڈ پہ ہے۔ اگر وہ نہیں جانا چاہے تو آپ اس پہ سختی نہیں کر سکتے۔ پہلے 7 سال بچوں کو ان کی لائف جینے دیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ مطلب بچہ 2.5 سال کا، 3 سال کا بچہ ہم اسکول میں چھوڑ آتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ ہم بچوں کا کتنا جذباتی قتل کر رہے ہیں۔ جب وہ جوان ہو جائیں پھر ہماری باتیں نہیں سنتے، پھر ماں باپ یہ گلا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تمہاری باتیں نہیں سنتا۔ بھائی جب بچے کو آپ کی ضرورت تھی تو آپ نے تو اسے حوالے کر دیا اسکول کے، تو اب اگر آپ کو ضرورت ہے بچوں کی تو وہ ان کا رائٹ بنتا ہے نا۔ جیسے آپ نے ان کو 2.5-3 سال میں، جب اس کو حدیث پاک بھی ہے نا کہ جو بچے کی پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ جب اسے ماں کی گود چاہیے تھی، جب اسے باپ کا پیار چاہیے تھا، جب اسے نانا نانی دادا دادی کی شفقت چاہیے تھی، تب تو آپ اسے اسکول میں چھوڑ آئے۔ پھر آپ نے اسے اکیڈمیز کے چکر میں ڈال دیا، آپ نے اسے دوستوں سے بلا کر دیا۔ وہ اسکول سے آئے بیچارہ، اسکول سے آنے کے بعد وہ اکیڈمی ٹیوشن وغیرہ پہ چلا جائے، پورا دن تو وہ اسی کھپ میں رہتا ہے، میرے اسکول کا کام بھی کرے، پھر اکیڈمی کا کام بھی کرے، اور پھر آ کر سو جائے۔ تو آپ نے جب اسے ایسی روٹین دی ہے تو پھر اگر وہ جوانی کی حالت میں آپ کی کیئر نہیں کرتا، آپ کو پوچھتا نہیں ہے، تو پھر میرا خیال سے آپ کا ان پہ گلا کرنا بنتا نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا را اپنے بچوں کو جو ان کا جو بچپن ہے وہ بھرپور طریقے سے جینے دیں۔ اچھا، ایک اور بڑے مزے کی بات ہے فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں کہ اسکولنگ سسٹم کے پہلے 6 سال میں، پہلے 6 سال میں، اسکولنگ سسٹم کے پہلے 6 سال میں کوئی باقاعدہ ریٹرن ٹیسٹ بچوں سے نہیں لیا جاتا۔ یعنی کہ بچہ 7 سال کا داخل ہوا، 13 سال کی عمر تک اس بچے سے کوئی ریٹرن ٹیسٹ باقاعدہ اس کا نہیں ہوتا، اور 15 سال کی عمر میں جب وہ پیزا کے ٹیسٹ میں بچہ اپیئر ہوتا ہے تو وہ ٹاپ کر جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا کا ٹاپر جو اسکولنگ سسٹم رکھتا ہے ملک، وہ اپنے بچوں کا 13 سال کی عمر میں کوئی ریٹرن ٹیسٹ نہیں لیتا، اور ہم یہاں پہ بچوں کو آئیروز ٹیسٹ مطلب بچے کی بالکل لائف ختم کر کے رکھ دی ہے، اور ٹیسٹ، اور پتہ نہیں ہم انہیں کیا مطلب افلاطون بنانا چاہ رہے ہیں، کیا بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور جب ہم عالمی رینکنگ میں دیکھیں تو ہم فرسٹ کیس میں ہیں، اور ان کو جب ہم دیکھیں تو وہ بیسٹ کیس میں ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں ایک اور جو خاص بات ہے وہ آپ کو جان کے یہ حیرت ہوگی کہ فن لینڈ کے ایجوکیشنل جو سسٹم ہے اس میں نو ہوم ورک کا کانسیپٹ ہے۔ مطلب بچہ سکول کے بعد جو ہے اس کے لیے کوئی ہوم ورک نہیں ہے۔ جب بچوں سے پوچھا گیا کہ آپ سکول کے بعد کتنا ہوم ورک کرتے ہیں، کتنے ٹائم آپ کو لگتا ہے ہوم ورک کرنے میں، تو کسی نے جواب دیا کہ مجھے 10 منٹ لگتے ہیں، کسی نے جواب دیا مجھے 15 منٹ لگتے ہیں، کسی نے جواب دیا مجھے 20 منٹ لگتے ہیں، اور اکثر بچوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے کوئی ہوم ورک نہیں ہے۔ آپ ہمارا حال دیکھیں، ہمارا کیا ہے کہ بچہ صبح اٹھے گا، بیچارہ بڑا صبح 6-6:30 بجے وہ اٹھے گا، بڑا تھکا ہوا اٹھے گا، ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کرے گا، باہر اسکول کی وین جو ہے وہ ہارن دے رہی ہوگی، وہ جلدی جا کے اسکول جائے گا، وہاں پہ ماں جو ہے سو جلدی لنچ تیار کر کے دے گی، وہ اسکول میں ٹائم گزارے گا، جب اسکول سے واپس آئے گا تو اسی تیز رفتاری میں وہ اپنا لنچ کرے گا،
لنچ کرنے کے بعد وہ فوراً قاری صاحب کے پاس پہنچ جائے گا. وہ قاری صاحب سے واپس آئے گا تو اس کی 4:30 بجے اکیڈمیز کا ٹائم ہوا ہوگا. جب وہ اکیڈمی سے واپس آئے گا تو وہ اتنا تھک چکا ہوگا کہ وہ اب بستر میں جائے گا اور لیٹ کے سو جائے گا. اب وہ دیکھیں اس کی لائف کدھر گئی. اس بچے نے کھیلنا تھا وہ کدھر گیا, اس بچے نے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا وہ کدھر گیا, اس بچے نے اپنے والدین کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا وہ کدھر گیا. اس بچے کا اس بچے کی اپنی لائف کہاں گئی؟ اس کی لائف تو ختم ہو کے رہے گی. وہ تو ایک مشین بس ہم نے بنا دیا, ویسے وہ مشین کی طرح چلتے 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 جا رہا ہے اور 1 سال بس وہ یہی کر رہا ہے اور تو اس کے علاوہ کوئی پریکٹس نہیں کر رہا. اسکول سے گھر سے اسکول, اسکول سے اکیڈمی, پھر اکیڈمی سے گھر اور گھر سے پھر اسکول, اور یہ اس کی پوری لائف سرکل ہے. فن لینڈ کے اسکولنگ سسٹم میں ایک بچہ ہفتے میں صرف 20 گھنٹے گزارتا ہے, یعنی کہ روز کے 4 گھنٹے, اور ان 4 گھنٹوں میں بھی 1 گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ لنچ بریک ہوتا ہے, اور ہفتہ اور اتوار اس کو چھٹی ہوتی ہے. جبکہ ہمارے یہاں پہ دیکھیں تو ایک بچہ ایک ویک میں قریباً 40 گھنٹے کے راؤنڈ اباؤٹ وہ ایک اسکول میں گزار رہا ہوتا ہے. فن لینڈ کے ٹیچرز کا کہنا ہے کہ جب ہم دماغ کو ریلیکس رکھتے ہیں تو یہ سیکھنا شروع کرتے ہیں. اگر ہم بچوں کو کام ہی دیتے جائیں گے تو وہ سیکھنا بند کر دیں گے. ٹیچرز کا کہنا ہے کہ اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ زندگی میں خوش کیسے رہا جاتا ہے. جب ان کے میتھس کے ایک ٹیچر سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں تو وہ اس کا جواب تھا کہ میں بچوں کو خوش رہنا سکھاتا ہوں, میں بچوں کو دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہوں. اس سے دوسرا سوال کیا گیا کہ آپ میتھس پڑھاتے ہیں, تو اس کا جواب تھا کہ جی ہاں میں میتھس سکھاتا ہوں, اور میں بچوں کو یہ سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو پرابلمس ان کو ریئل لائف میں آئیں گے ان کو وہ کیسے حل کریں گے. جبکہ ہمیں یہاں پہ سکھا دیا جاتا ہے جی a+b²=a²+b²+2ab. اب یہ ہمیں اتنا رٹوایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بس ایگزام میں اس کو لکھ کے اور پاسنگ مارکس حاصل کر لیں. درشا اب میں نے اپنی لائف میں ڈبل میتھس کے ساتھ بی ایس سی کی. اب مجھے بتائیں کہ جو میتھس, جو الجبرا میں نے پڑھا, جو کیلکولس میں نے پڑھی, جو میکینکس میں نے پڑھی, جو میتھمیٹیکل میتھڈس میں نے پڑھی, جو ویکٹرس میں نے پڑھا, پتہ نہیں انالیٹیکل جیومیٹری پڑھی, اب اس کو میں اپنی لائف میں کہاں پہ اپلائی کروں؟ ہمارا بچہ میتھس جو پڑھنے والا بچہ ہے, جو فزکس پڑھنے والا بچہ ہے, وہ اپنی لائف میں اس کو کہاں پہ اپلائی کرے گا؟ ہم تو بچوں کو یہ سکھا ہی نہیں رہے کہ اگر انہیں کوئی زندگی میں کوئی ایشو آ جائے, کوئی پرابلم آ جائے, انہیں کسی مسئلے کا سامنا آ جائے تو اس مسئلے کو انہوں نے کیسے حل کرنا ہے. ہم تو ایک بس وہ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھائے جا رہے ہیں, اس نے اس کو یاد کرنا ہے, یاد کر کے اس کا ٹیسٹ دینا ہے, ٹیسٹ دے کے اس کے مارکس آنے اور بات ختم ہو جانی ہے. لیکن جب بچہ اس ایجوکیشن سسٹم سے نکلتا ہے, پھر اسے اصل دنیا کا سامنا ہوتا ہے. وہاں پہ جو اسے پرابلم آتی ہیں وہ تو ہم کسی کو سکھا رہے ہیں, نہ ہمیں کسی نے سکھایا کہ ان پرابلمس کو اس نے حل کیسے کرنا ہے. پھر وہاں پہ جا کے ہمارے بچے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ مایوسی کی طرف جو ہے وہ اور پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, ان کی ایجوکیشن منسٹر سے ایک بڑا دلچسپ سوال کیا گیا کہ جب آپ کے ہاں کوئی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہی موجود نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سے اسکول سب سے بیسٹ ہے؟ جیسے ہمارے یہاں پہ دوڑ لگی ہوئی ہے, ہر اسکول کا کہنے کے مطابق سب سے بیسٹ ہے. تو اس نے ایک بڑے مزے کا جواب دیا. منسٹر کا کہنا تھا کہ جو اسکول آپ کے نیبر میں ہے وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے. ابھی بڑی حیرت کی بات تھی کہ مطلب جو اسکول آپ کے قریب ترین ہے وہ اسکول آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پورے ملک میں ایک ہی اسکولنگ سسٹم موجود ہے, وہاں پہ پورے ملک میں ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے, ایک ہی سسٹم موجود ہے. تو اگر آپ فن لینڈ میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف موو کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کوئی بیسٹ اسکول نہیں سرچ کرنا پڑتا, بیسٹ کالج نہیں سرچ کرنا پڑتا. آپ کے قریب جو اسکول ہے آپ اس میں ایڈمیشن لیں, آپ کو سیم ٹائپ آف ایجوکیشن ملے گی جس میں آپ آلریڈی پڑھ رہے ہیں. اچھا, فن لینڈ میں ایک اور بڑا عجیب سا ایک قانون ہے کہ وہاں بھی یہ غیر قانونی ہے کہ اگر آپ ایک اسکول بنائیں اور فیس لیں. اب ہمارے لیے ایک بڑا مطلب یہ جو ہے وہ ہمیں بڑی حیرانگی کی ایک بات ہے ہمارے لیے کہ وہاں پہ اس بات پہ مکمل پابندی ہے کہ آپ اسکول بنائیں اور اس کے عوض بچوں کو پڑھانے کے بعد آپ فیس وصول کریں. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن ٹوٹل فری ہے, اور وہاں پہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور اگر کوئی پرائیویٹ اسکول بنتا بھی ہے تو اسے ان سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا پڑتا ہے جو سرکاری اسکولوں کے سٹینڈرڈز ہیں, تو وہ ان کو میٹ ہی نہیں کر پاتا. مطلب بغیر فیس کے وہ اتنے ہائی سٹینڈرڈ کہاں پہ لائے گا؟
تو وہاں پہ کوئی مطلب نہ ہونے کے برابر پرائیویٹ اسکول ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے جو گورنمنٹ اسکول ہیں وہ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولس کا، اور پرائیویٹ اسکولس کی ایک بھرمار ہے، 10,000 20-30,000 تک بچوں کی فیسیں ہیں، پھر یہ تو ایجوکیشن ٹیوشن فیس ہے اسکولوں کی، پھر اس کے بعد اکیڈمیز کا ان سے زیادہ خرچہ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اللہ معاف کرے ہمارے ہم جو جس سسٹم میں اب یہاں پہ چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، اور کہیں پہ یہ جو سسٹم ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب اگر وہاں پہ ایک ہی اسکولنگ سسٹم ہے، کسی اسکول میں کوئی فیس موجود نہیں ہے، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہر امیر اور ہر غریب کا بچہ ایک جیسے سسٹم میں پڑھ رہا ہے، ایک جیسے اسکول میں پڑھ رہا ہے، ایک جیسی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک جیسا سیکھ رہا ہے، تو وہ آگے چل کے بھی جو ہے ان کی گروتھ جو ہے وہ ایک جیسی ہو رہی ہے، جیسے نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں طبقاتی نظام ہے، مطلب جو سپر ایلیٹ ہیں اس کے لیے کوئی اور سسٹم ہے، جو ایلیٹ ہیں ان کے لیے کوئی اور اسکول سسٹم ہے، جو جو ہائر مڈل کلاس ہے ان کے لیے کوئی اور سسٹم ہے، جو پور جو لوور مڈل کلاس ہے ان کے لیے کوئی اور سسٹم ہے، اور جو غریب غربا ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کوئی اور اسکول سسٹم ہے۔ ہمارے یہاں پہ دیکھیں ایجوکیشن سسٹم میں کتنے طبقاتی نظام موجود ہیں، اور جو روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے ہماری خلیج، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں پہ جا کر رکے گی۔ فن لینڈ کی ایک اسکول پرنسپل سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بچے کھیلیں؟ تو اس نے اس پہ بڑا پازیٹیو رسپانس کیا، اور اس نے بڑا فورسلی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کھیلیں، کیونکہ کھیل کے دوران بچے زیادہ سیکھتے ہیں، وہ زیادہ سوشل ہوتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سیکھتے ہیں، وہ ایسے گرو کرتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کو ایک ہیومن بینگز کو گرو کرنا چاہیے، وہ ایسے رہتے ہیں جیسے ایک انسان کو اپنی سوسائٹی میں رہنا چاہیے۔ اب آپ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کی چیزوں کو دیکھ لیں اور آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کی چیزوں کو دیکھ لیں، تو خدا را اس پورے سسٹم کو تو شاید ہم چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کوئی پالیسی میکر نہیں ہیں، جنہوں نے پالیسیز بنانی ہے وہ ان کا کام ہے، لیکن ہم اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے تو تھوڑی بہت چینج لا سکتے ہیں۔ مطلب ہم اگر فرض کریں کہ ہمارے سرکاری ادارے اگر خود مختار نہیں تو کم سے کم ایک ہمارے لامتعین سلسلہ ہے پرائیویٹ اسکولس کا، وہ تو خود مختار ہے نا، وہ اپنا اسکولنگ سسٹم خود ڈیزائن کر سکتے ہیں، وہ اپنا سلیبس جو ہے وہ خود ڈیزائن کر سکتے ہیں، وہ اپنی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے وہ خود ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ کم سے کم یار وہ تو اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں کہ ہم اپنی نئی نسل کو کیا دے رہے ہیں، ہم ان کو کیسا ایک ایجوکیشن سسٹم دے رہے ہیں۔ ہم نے تو ان کو ایک مقابلے کی دوڑ میں لگایا ہوا ہے، ان کو ایک مقابلے کمپٹیشن سے نکالے، اور صرف ایک لفظ ہے جو جس کا اور صرف ایک لفظ ہے کمپینین شپ، اس کو کمپینین شپ کی ترغیب دیں کہ وہ بجائے اس کے کہ ایک ریٹ ریس میں لگا ہوا ہے، دوسروں کو پچھاڑنے کی ریس میں لگا ہوا ہے، دوسروں کو جو پیچھے چھوڑنے کی ریس میں لگا ہوا ہے، اس کو سکھائیں کہ دوسروں کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے، دوسروں کی مدد کیسے کرنی ہے، دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کیسے کرنا ہے، دوسروں کے پرابلمس کو کیسے سالو کرنا ہے۔ تو ہم صرف اپنے ایجوکیشن سسٹم میں اتنا کریں کہ کمپٹیشن کا لفظ نکال کے کمپینین شپ کو ہم اگر رائج کر دیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے جو ہے اس موجودہ جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بہت سی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا، اگر کوئی بات آپ کے دل کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں مشورہ بھی دیجیے گا، اپنی آراء سے نوازیے گا کہ موجودہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم جو اپنے تعلیمی نظام کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔